بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں منیر احمد۔ کافی دنوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کچھ سلوشن پرووائڈ کریں۔ بہت ساری ڈبیٹ ہوتی ہے، لیکن ڈبیٹ اوپن اینڈڈ چھوڑ دی جاتی ہے، اس کا کوئی ایک سلوشن نہیں بتایا جاتا۔ آج کوشش تو یہی ہے کہ پہلا دن ہے تو ہم غریبوں کے حوالے سے اور غربت کے حوالے سے بات کریں۔ ویسے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کے سلوشن پرووائڈ کیے جائیں۔ ہر کوئی مسئلہ بتاتا، اس کا حل کوئی نہیں بتاتا۔ مہنگائی ہے کیسے کنٹرول ہوگی کوئی نہیں بتاتا۔ اور پورے پاکستان نے 22 کروڑ کی آبادی نے ایک کام کیا کہ ایک بندہ ہے جس کو سب کرٹیسائز کر رہے ہیں، اینڈ ہو از دیٹ از عمران خان۔ ایک میرے بھائیو ایک بات بتاؤ، از اٹ پاسبل کہ ایک بندہ پورے پاکستان کو کنٹرول کرے اور آپ اس سے مانگتے بھی کیا ہیں 100%؟ اس کے اوپر میں آگے بات کروں گا کہ بدقسمتی سے اگر اس طریقے سے چلتا رہا اور ہمارے وزیر اعظم نے اس کا کوئی حل نہ دیا یا ان کے ساتھ کچھ لوگ نہ ملیں تو آنورڈس پرابلم ہوگا۔ وی ول لوز اے ویری سنسیئر پرسن۔ کوئی پی ٹی آئی سے ایسا خاص تعلق نہیں ہے، حالانکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے میں ٹھیک ٹھاک کرٹیسائز کروں گا اس کو۔ جو مسائل ہیں اور جو غلطیاں ہیں وہ کس جگہ پہ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، میں بات کروں گا۔ آج ہم اپنے اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ غربت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت ہے، اور اس کا حل آج تک کسی نے نہیں دیا۔ بس سارے آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، غریب مر گیا، غریب کو یہ ہو گیا، غریب کو وہ ہو گیا، لیکن غربت دور کیسے ہوگی اس کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کرتا کہ ہم کیسے کریں گے۔ میں ایک حل آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ غریب کر کیا رہا ہے، غریب کے کام کون کون سے ہیں۔ یہاں غریب مرغیاں پالتا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں مرغیاں پالیں۔ یہاں غریب بھینسیں رکھتا ہے، گائے رکھتا ہے، بکریاں رکھتا ہے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ بھی کام کریں۔ اچھا، اب اور بھی کام کر لے اور ذمہ دارہ کرتا ہے۔ ذمہ دارہ کے حوالے سے کیا ہے کہ یہاں وہ چھوٹا موٹا رقبہ ٹھیکے پہ لے کے، لیز پہ لے کے وہ کرتا ہے، یا وہ کسی بڑے ذمہ دار کے پاس 8 ایکڑ 10 ایکڑ لیتا ہے 10ویں حصے پہ، 8ویں حصے پہ۔ اگر اچھا رسپانس آئے گا تو میں یہ بھی سمجھا دوں گا کہ 10واں حصہ کیا ہے اور 8واں حصہ کیا ہے، یعنی جو ٹوٹل فصل ہوگی اس کا 10واں حصہ اس غریب کو ملے گا۔ اب ہوتا کیا ہے ان سارے کیسز میں؟ ہر بندے کو اعتراض ہے کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ غریب جو بھی کام کرتا ہے اس کے اوپر اس کا پروفٹ مارجن ختم ہو چکا ہے۔ یعنی اگر آپ دودھ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس نے 2 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، تو 50 روپے، 60 روپے، 70 روپے دودھ بکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دودھ کیسے 70 روپے بکتا ہے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب آدمی کا دودھ 50 روپے سے لے کے 70 روپے تک بکتا ہے۔ اب آگے 100 میں کون بیچتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ جو اس سے گوالا اٹھاتا ہے۔ وہ اس نے بھینس رکھی، انویسٹمنٹ کی، اس کو چارہ ڈالا، اس کے اوپر کاسٹ لگائی، اس کو سب کچھ کر کے کتنے ملیں گے؟ 70 روپے یا 60 روپے۔ سردیوں میں دودھ بکتا بھی نہیں ہے، گرمیوں میں بکتا ہے، 70 سے شاید 80 بھی بک جاتا ہو، لیکن اوپر 20-30 روپے کون کماتا ہے؟ وہ جو آگے سپلائی کر رہا ہے وہ کماتا ہے۔ اچھا، اب دودھ کو سستا رکھنے کی خاطر دودھ کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ دودھ کو ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ جو دودھ رہا ہی نہیں۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، مرغیاں رکھ لو۔ مرغیوں میں کیا ہوا؟ مرغیاں اگر آپ نے رکھنی ہے تو انڈے آئیں گے، تو انڈے خوراک اگر آپ ڈالیں گے ان کو تو انڈا دے گی مرغی۔ وہ جو خوراک ہے اس کی قیمت تو بڑھ گئی۔ اب اس دفعہ انڈے 20 روپے کا انڈا ہو گیا، 18 روپے کا انڈا ہو گیا، اور ایک میڈیا پہ واویلا ہو گیا۔ او بھائی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈے مہنگے ہو گئے ہیں، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی اتنا جو پروفیٹیبل کام ہے آپ مرغیاں رکھ کے انڈے بیچو۔ اگر کوئی کہتا ہے دودھ مہنگا ہو گیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی پھر آپ بھینسیں رکھ لو،
اور دودھ بیچو, آپ پروفٹ کماؤ اگر اس میں اتنا زیادہ پروفٹ ہے. اب میں غریب کے جینون کام کی طرف جا رہا ہوں جہاں عمران خان صاحب برے طریقے سے فلاپ ہو رہے ہیں. کہتے ہیں مافیا, اور مافیا خود بنا رہے ہیں. کیسے؟ اب کیونکہ نوکریاں تو آپ دے نہیں سکتے, تو صاف ظاہر ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ کیا کرے گا, وہ 70% آبادی جو ہے بال واسطہ یا بلا واسطہ زمینداری سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ نے پچھلے سال کیا کیا, گندم کی سپورٹ پرائس آپ نے رکھی 1400 روپیہ. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, 1400 روپیہ آپ نے رکھی, اس کو 1400 پہ بکنا چاہیے. لیکن ٹھیک جیسے ہی گندم زمیندار نے بیچ دی, اس سے محکمہ خوراک والوں نے, فوڈ والوں نے زبردستی اٹھا لی. جیسے ہی زمیندار کے ہاتھ سے گندم نکلی, گندم کا ریٹ کیا تھا مارکیٹ میں 1600, 1700, 1800. اور آج میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا, آپ پورے پاکستان کی منڈیوں میں جائیں, آج میں نے اپنی پرسنل گندم بیچی ہے آج 2300 پہ, کوئی 20-25 من ایکسٹرا پڑی تھی, تو میں نے وہ بیچی ہے کتنے پہ, 2300 پہ. وہ بھائی آپ نے غریب کے نام پہ کہ ہم نے آٹا سستا رکھنا ہے, ہم نے گندم سستی رکھنی ہے, آپ نے کتنے پہ رکھی, 1400 روپے سے آپ نے زمیندار سے اٹھا لی. اب زمیندار سے آپ نے اٹھا لی, آگے آپ نے انویسٹر کو دے دی. یہ انویسٹر وہ مافیا ہے. یا تو آپ یہ کریں نا کہ جو چیز ہے آپ اس کے اوپر اس کو غریب کو 1400 روپے میں گندم آٹا ملنا چاہیے. جب غریب کو ملا ہی نہیں, اچھا میں کہتا ہوں کہ بعض ٹرالیاں کھڑی ہوتی ہیں کہ جناب فلور مل والے جو ہیں ان کو گورنمنٹ گندم دیتی ہے, وہ چند ایک ٹرالیاں مختلف جگہوں پہ کھڑی کر دیتی ہیں اور وہ آٹا بیچتی ہیں. اب فلور مل مالکان کو دیکھیں کیا کہ بھائی جان نمبر 1 وہ آٹا جو ہے وہ 5ویں کیٹیگری کا آٹا ہے. اس میں سے وہ سوجی نکالتے ہیں, میدا نکالتے ہیں, فائن آٹا نکالتے ہیں, دوسرا آٹا نکالتے ہیں. آخر میں جو بچتا ہے وہ غریب کے لیے آپ دے دیتے ہیں کہ جناب یہ 830 روپے کی, 860 روپے کا 20 کلو ہم دے رہے ہیں, تو جناب یہ لے لیں. اب فرینکلی سپیکنگ میں صحیح بتا رہا ہوں کہ وہ غریب اگر تو وہ کھاتا ہے کیونکہ اس نے ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے وہ آٹا اگر نارمل چکی کے آٹے کی وہ 2 روٹیاں کھائے گا, تو وہ جو آٹا جس میں سے سب کچھ نکل گیا ہوتا ہے اس کی غریب جو ہے وہ 2 نہیں, اس کی 4 روٹیاں کھائے گا. وجہ اس کی اس میں کوئی پاور نہیں ہے. جو بندہ ایک دیسی گندم کا آٹا کھانے والا ہے وہ والا آٹا کھائے گا, تو اس میں تو کیونکہ بہت ساری چیزیں نکل چکی ہیں, تو اس آٹے میں اس کی آٹے کی اس کی کنزمپشن بڑھ جائے گی. اچھا میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ اس میں آپ غریب کیسے جاتا ہے. اب ایک غریب ہے جس نے زمیندار سے زمین لیز پہ لے لی یا وہ مزارہ ہے. اب اس کی پروڈکشن کیا ہے, اس کی پروڈکشن تو یہی ہے گندم. اس کی کاسٹ آف پروڈکشن صاف ذرا نکلے گی. کاسٹ آف پروڈکشن نکلے گی جب اس میں سے 1400 روپے من آپ گندم رکھتے ہیں, یا اب آپ نے 1650 کر دیا, 1650 رکھ دیا, اس میں سے اس کا 1200-1300 روپیہ یا 1400 روپیہ اس کا خرچہ ہے اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے, اس کو بچتا ہے 200 روپیہ. جب اس غریب کو 200 بچا, اس نے مجبوری کے تحت, اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, اس نے فوری طور پہ بیچنی بھی ہے. اگر وہ سٹور کرے گا کسی جگہ پہ تو غریب بندے سے آپ کے عملہ جو ہے فوڈ والے سب سے پہلے اس کی اٹھائیں گے, امیر آدمی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, اس کے اپنے سٹورز ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غریب ذمہ دار کے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہوتی. اگر سٹوریج کیپیسٹی ہو تو اس کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ رکھ کے مہنگے ہونے کا انتظار کرے. اس کو فوری طور پہ جو پچھلے قرضے ہوتے ہیں وہ اتارنے کے لیے اس کو وہ بیچنی پڑتی ہے, اور اس حوالے سے اس کا پرابلم آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کریں تو کریں کیا. آپ مرغیاں نہیں پال سکتے کیونکہ انڈے مہنگے ہو جاتے ہیں تو میڈیا شور کرتا ہے. آپ جانور نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کے گوشت کا ریٹ آپ بڑھاتے نہیں ہیں, اور دودھ جو ہے وہ بکتا نہیں ہے. سردیوں میں اگر دودھ ہوتا ہے تو بکتا نہیں ہے, گرمی میں اگر بکتا ہے تو 70-80 روپے پہ بکتا ہے. تو واٹ ول یو ڈو, کیا کریں گے؟ آپ ساری قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ جناب آپ مرغیاں پالو, آپ جانور پالو, بکریاں پالو. کیا ہوگا؟ دے اینڈ اپ ان اے لاس, جس وجہ سے غریب تار ہوتا جا رہا ہے. جو اس کی پروڈکشن ہے وہ ایک مثال مشہور ہے, لاگیاں نے لاگ لے لینے نے پاویں جاندی رنڈی ہو جائے. کہ بھائی جب آپ نے جو کاسٹ ہے, جو کھاد ہے
وہ اس نے لے لینی ہے، جو ونڈے کے پیسے ہیں وہ اس نے نقد لے لینے ہیں، جو کھل کے پیسے ہیں وہ اس نے لے لینے ہیں۔ تو کاسٹ آف پروڈکشن تو بڑھتی جا رہی ہے، کھل والا اپنی مرضی سے ریٹ بناتا ہے، ونڈے والا اپنی مرضی سے۔ ابھی ریسنٹ پچھلے مہینے میں، ایک مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، 300 سے 400 روپے فی من کھل مہنگی ہو گئی ہے، 200 روپے سے 300 روپیہ ونڈا مہنگا ہو گیا ہے۔ تو وہ جو دودھ جو ہے، دودھ تو مہنگا نہیں ہوا، گوشت تو مہنگا نہیں ہوا، تو کیا وہ وہیں کے وہیں ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ بیچارے؟ سال 2 سال 3 سال اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، دے اینڈ اپ ان لاس۔ میری یہاں پہ سلوشن یہ ہے کہ دیکھیں، اور تیسرا جو سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے میرا، کہ بہت ساری ایک آبادی ایسی ہے جو دہاڑی کرتی ہے، ڈیلی ویجرز۔ اب ان کا کیا ہوا ہے؟ آپ نے ایک لوئسٹ ویج ریٹ رکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوئسٹ ویج ریٹ ان غریبوں کو ملتا نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ غریبوں کو ملتا بھی ہے، کچھ کام کرنے والے ہیں، آپ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ کام کر رہے ہیں، چلو جن کو مل جاتا ہے، وہ اتنا کم ہے کہ اس کے اوپر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ میں یہ عمران خان صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پوری گورنمنٹ کا کوئی آفیشیل بھی اگر سنے، کوئی میڈیا والا سنے، میری یہ ریکویسٹ ہے، دیکھیں واحد حل اس کا یہ ہے کہ آپ نے ڈالر کو 130 روپے تھا جس دن نواز شریف کی گورنمنٹ گئی اور عمران خان صاحب نے گورنمنٹ سنبھالی، 129 پہ ڈالر تھا۔ اب آپ کا ڈالر 170 تک گیا اور اب اس ٹائم 160 پہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب آپ نے ڈی ویلیو کر دیا روپے کو، تو آٹومیٹکلی یہ 30% ڈی ویلیویشن یا 35% ڈی ویلیویشن آپ نے کی، تو آٹومیٹکلی صاف ظاہر ہے کہ مہنگائی 30 to 35% ہونی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو مافیا ہے وہ چیز سستی لے رہا ہے غریب آدمی سے، بیچ مہنگی رہا ہے۔ گندم میں یہ کام ہے، گنے میں یہی کام ہے۔ میں علیحدہ لاگ کروں گا ان کے اوپر، وی لاگ علیحدہ کروں گا کہ گندم کا کیا ہوا، گنے کا کیا ہوا۔ آج کیونکہ سٹارٹ تھا، تو میری یہ کوشش ہے کہ میں جو سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے غریب، میں اس کے اوپر بولوں، اور وہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ دیکھیں جتنے غریب لوگ ہیں جو گریڈ 14 سے نیچے ہیں، ان کی تنخواہوں میں 10% نہیں، کم از کم 25% اضافہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ڈیلی ویجز ہے، جس کے اوپر آپ لوئسٹ ویج ریٹ کی بات کر رہے ہیں، لوئسٹ ویج ریٹ اگر 1000 روپیز ہوگا تو آپ کا گزارا چلے گا۔ میں اس میں بھی آپ کو بتا دوں کہ بے شک کوئی ذمہ دار ہے، بے شک کوئی بندہ ہے، بھائی وہ بندہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 8 گھنٹے وہ مشقت والا کام کرے اور اس کو روپے کتنے ملیں گے؟ 500 سے 600۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنی آپشن ہے کہ کوئی بندہ کنو کی ریڑھی لگا لیتا ہے، کوئی سبزی لگا لیتا ہے، کوئی کچھ لگا لیتا ہے، اس میں اس کو 1000 روپیہ بچ جاتا ہے، 1500 روپیہ بچ جاتا ہے۔ تو جو محنت والے کام ہیں وہ غریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو محنت والے کام ہیں وہ غریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر آپ اس بیچارے نے جسمانی مشقت کرنی ہے، اس نے بوری اٹھانی ہے، اس نے گندم کاٹنی ہے، اس نے پانی لگانا ہے، میں ان لوگوں سے میری ہے ایک ریکویسٹ، قسم سے میں دعویٰ کر رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ گندم مہنگی نہیں ہونی چاہیے، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں چیز مہنگی نہیں ہونی چاہیے، میرا ان کو چیلنج ہے، آج کل کی راتیں جہاں پہ 0 ڈگری ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ کسان یا وہ غریب ہاری جو نوکری کر رہا ہے یا حصے پہ اس نے زمین رکھی ہوئی ہے، آپ رات کو بغیر رضائی کے، بغیر ہیٹر کے سونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ بندہ اس ٹھنڈے پانی میں رات کو پانی لگا رہا ہے اور وہ بیچارہ وہاں گزارا کر رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کی ویج 500 روپیہ ہونی چاہیے 8 گھنٹے کی؟ نہیں۔ دیکھیں اس کا کام، دیکھیں کہ ٹیمپریچر نیگیٹو میں ہے، ٹیمپریچر 0 ہے، 5 ہے، 10 ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ میں آج جس دن یہ وی لاگ کر رہا ہوں، میں آج بتا رہا ہوں کہ اگر نہر میں پانی آ گیا تو اس ذمہ دار نے، جس کی باری ہے، اس نے پانی لگانا ہے، اور اس نے اس ٹھنڈ میں لگانا ہے۔ اس پانی میں بھی گھسے گا، وہ اپنے آپ کو جتنا کور کرے گا، وہ جو مرضی کر دے، اس بیچارے نے وہاں پہ لگانا ہے۔ اب اتنی ٹف جاب کے اوپر بڑے آرام سے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہہ دینا کہ جناب وہ جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مہنگائی ہونے کے حوالے سے اس کا واحد حل وزیر اعظم صاحب ایک ہے، دیٹ از
ٹو انکریز دا ویج آف دا پور پیپل. جتنے غریب ہیں ان کی آپ مزدوری بڑھائیں. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے بتائیں کس غریب کی مزدوری بڑھائی ہے؟ یہ نہیں بڑھا رہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اس کے اوپر میں آج اس کو اینڈ کرتا ہوں. مزید اگر آپ کے پاس کوئی اور سجیشنز ہوں آپ کمنٹس میں لکھیں. آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. فون نمبر اویلیبل ہوگا، سب کچھ ہوگا. اور اگر میں نے کسی چیز کا حل نہیں بتایا میں آپ کو یہ کنفرم کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں نے غربت کو مٹانے کا حل بتایا اور اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے ضروری چیز، بے شک کوئی دیہاڑی دار ہے، بے شک کوئی غریب بندہ جو 14 سکیل سے نیچے کا کام کر رہا ہے، وہ لوگ ابھی آپ کو ایک سیکٹر ایسا چھوڑا ہوا ہے جو گھروں میں کام کر رہے ہیں اور اس کا عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی تنخواہیں کیا ہیں. ان کی آپ ایک مہم چلائیں کہ جو لوگ بھی گھروں میں کام کر رہے ہیں لوگ ان کی تنخواہیں بڑھائیں. جو 5,000 دے رہا 10,000 دے رہا اس کی تنخواہ بڑھائے تاکہ اس کے گھر میں اس کے بچوں کے لیے روزی جائے. اگر آپ نہیں کرتے، لوگ تو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے ہمارے لوگ، میں مانتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بالکل گزارا، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، دوائی نہیں لیتے، ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ جو وہ بات کی باتیں ہیں کہ ان کو دوائی دینی ہے، ان کو کھانا انف دینا ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کو اپنی روزگار جو ہے، یعنی 2 وقت کی روٹی، ان کو 3 وقت کی آپ نہیں دے سکتے، 2 وقت کی روٹی ملے. اور وہ کیسے ملے گی؟ وہ واحد حل ہے کہ آپ ان کی تنخواہیں بڑھائیں. ایک فیکٹر کور ہو گیا کہ جو دیہڑی دار ہیں، جو نوکری کر رہے ہیں ان کا کور ہو گیا. اب گورنمنٹ کے اوپر ایک لوگ احسان کر رہے ہیں، کسی نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے جانور رکھے ہوئے ہیں، کوئی دودھ کا کام کر رہا ہے. تو بھائی اس حوالے سے میں آپ کو کنفرم بتاتا ہوں کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب بہت ایزی کام ہے کہ اگر گوشت کا ریٹ، اب میں یہاں اس چکر میں جانا نہیں چاہتا تھا کہ میں غریبوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پاکستان سے وپاری گوشت خریدتا ہے، وہ اس کو یہاں بلوچستان لے کے جاتا ہے کوئٹہ، یا ان کو کے پی میں لے کے جاتا ہے پشاور سے یہ سارے جانور سمگل ہوتے ہیں، یا ایران جاتے ہیں یا افغانستان جاتے ہیں. او بھائی آپ یہ تو دیکھیں کہ جو بندہ یہاں سے 400 روپے کلو یا 450 روپے کلو آپ نے ایک گوشت کا ریٹ رکھا ہوا ہے، وہ غریب آدمی نے پالا، اس کو کچھ نہیں ملا. ایک وپاری نے خریدا، وہ اٹھا کے اس کو یہاں سے وہاں لے گیا، اس نے بارڈر پار کرایا، اور جب وہ ڈالرز میں اس کو پیسے ملتے ہیں تو بھائی جو انٹرنیشنل، آپ ایزی کام ہے دنیا میں جو باہر کے ملکوں میں ریٹ ہے گوشت کا آپ وہ کریں، جو دودھ کا ریٹ ہے آپ وہ کریں. اور میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ ایک ذمہ دار ہے بیچارہ، وہ 10 کلو 15 لیٹر دودھ بیچ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے وہ خالص دودھ دیتا ہے، اور جو آگے بیچ میں مافیا ہے وہ اس ایک کلو دودھ میں 2 کلو پانی ڈالتا ہے، اس میں پاؤڈر ڈالتا ہے، اس میں پتہ نہیں یوریا کھاد ڈالتا ہے. اور مجھے بتائیں کہ یہ جناب اتنے ڈرامے بازی ہوتی ہے میڈیا پہ کہ اتنے لیٹر دودھ ضائع کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. او بھائی کسی دن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پروگرام کروں گا. یہ 30 روپے میں 1 لیٹر دودھ بن جاتا ہے، شیمپو اور یہ جو کھادیں ڈال کے 30 روپے میں 1 لیٹر دودھ بن جاتا ہے. آپ چائے بنائیں، چائے پکے گی، اوپر بالائی آئے گی، اس میں تیل ڈلے گا، بالائی آئے گی. آپ وہ 30 روپے میں دودھ بنایا، اس نے آپ نے پکڑا، اس کو سزا کیا دی؟ وہ انسانی جان کے ساتھ کھیل رہا ہے. ہو سکتا ہے دودھ پینے سے کچھ لوگ مر گئے ہوں، وہ انسانی جان کے ساتھ کھیل رہا ہے. فوڈ والے کھڑے ہیں یا رشوت لے کر اس کو جانے دیتے ہیں. وہ بہت ایماندار افسر ہے، کیا ہوا؟ اس نے سارا دودھ ضائع کر دیا. وہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ 30 روپے میں اس نے بنایا تھا، اس نے 100 روپے لیٹر میں بیچنا تھا. تو اس کو کیا ہوا؟ اگر ایک دن اس کا دودھ ضائع بھی ہو گیا تو اس کو کیا ٹینشن ہے؟ اگلے دن وہ اس سے دگنا بنا لائے گا. اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بنائے گا. اگر اس کا وہ ضائع ہوگا دوبارہ گھر جائے گا، پھر بنا لے گا. آپ جیسے ہی آپ کا محکمہ دائیں بائیں ہوا تو پھر وہاں سے کر لے گا. تو بھائی اس حوالے سے گوشت کا ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے ہونا چاہیے، دودھ کا ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے ہونے چاہیے. خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں جہاں آپ کے جو آرگنائزر، جو آپ کے یہاں پہ افسران ہیں، وہ فورس کرتے ہیں کہ دودھ 70 روپے بکے، 80 روپے بکے. لاہور میں 120 روپے بک رہا ہے، کراچی میں 120 بک رہا ہے.
وہاں کی بھینسیں کچھ اور کھاتی ہیں، یہاں رینجر خان کی یا کسی اور علاقے کی بھینسیں کچھ اور کھاتی ہیں، سب کاسٹ آف پروڈکشن سب کی سیم ہے. تو چھوٹے شہروں میں آپ اور فورس کرتے ہیں کہ جو دودھ اور سستا رہے. کیسے سستا رہے؟ پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ حال یہی ہے کہ بےایمانی ہوگی، جو لوگ بےایمانی کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. میں اس بات کے اوپر اینڈ کرتا ہوں کہ تمام چیزیں جو میں نے پرابلمس کے حل بتائے ہیں ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اور کوئی نہ کوئی رزلٹ آنا چاہیے. تھینک یو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.